أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میرے قابل صد احترام محترم معزز بزرگوں دوستوں عزیزوں، اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم نے جتنی بھی اپنی مخلوق پیدا فرمائی، اس ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت اللہ جل جلالہ کو انسان کے ساتھ، اور اسی انسان کے سلسلے میں اللہ جل جلالہ نے اپنے پاک کلام کے پہلے پارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے اللہ کا یہ جملہ، یہ ارشاد یا اس قسم کا مفہوم موجود نہیں ہے، صرف اور صرف انسان کے بارے میں یہ فرمایا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی سب سے زیادہ انسان سے ہی محبت فرماتے ہیں، اور اس محبت کا نتیجہ ہے کہ انسان کو اپنے پاک کلام میں مختلف خطابات سے، مختلف ارشادات سے اپنی طرف متنبہ اور متوجہ فرمایا ہے، تاکہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے جتنے بھی حکم ہیں، جتنے ارشادات ہیں، ان سب کے اندر غور و خوض کر کے، تدبر و تفکر کر کے اللہ کی ذات عالی کو پہچان لے کہ میرا خالق مالک ایک اللہ ہے۔ جیسے میں نے سورہ ہود کی آیت نمبر 61 کا ایک جملہ پڑھا ہے، اس میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، هو انشأکم من الارض، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم فیہا، اور اسی کے اندر تمہیں آباد کیا، فاستغفروہ، اللہ سے اپنے گناہوں کی ہر وقت بخشش مانگتے رہو، استغفار کرتے رہو، ثم توبوا الیہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو، ان ربی قریب مجیب، قریب ہے کہ میرا پروردگار تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو متنبہ فرمایا ہے کہ تمہاری پیدائش، تمہاری ابتدا اللہ نے کہاں سے کی، اور پھر جہاں سے تمہاری ابتدا کی ہے، جہاں سے تمہیں بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اسی کے اندر تمہیں آباد بھی فرمایا۔ اور اس آیت کا میں نے آج انتخاب اس لیے کیا، ہمارا یہ وطن عزیز جس کا نام پاکستان ہے، اس وطن عزیز کو 1930 سے لے کر 1947 تک کا جو سفر ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے احوال مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے، اور متحدہ ہندوستان کے اندر حتمی اور آخری نعرہ پھر یہ لگتا رہا، مسلسل لگتا رہا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس
کے اندر حقیقت کیا تھی؟ 13 جنوری 1948 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح نے اسلامیہ کالج پشاور کے اندر ایک بہت ہی موقر خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم نے پاکستان ایک زمین کا صرف ٹکڑا حاصل نہیں کیا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک ایسا حصہ عرضی حاصل کر لیں جس کے اندر اسلامی جتنے بھی قوانین ہیں ان پر عمل کر کے ان کو اپنے ملک میں نافذ کر کے پوری دنیا کو بتا سکیں، جتلا سکیں کہ ایسی اسلامی حکومت ہوا کرتی ہے جیسی سید کونین روح کائنات حضرت اقدس خاتم المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں قائم کر کے دکھائی تھی۔ اور آج ہر پاکستانی اس کے ذہن میں آزادی ہے کہ ہم آزاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم آزادی کا مفہوم، آزادی کا مطلب نہیں سمجھتے کہ آزادی کیا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف ایک بات ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پر انگریز ملعون کا قبضہ تھا، اس کے قبضے سے ہماری جان چھوٹی، پورا ہندوستان آزاد ہوا، جس میں ہمارا ملک وطن عزیز پاکستان بھی آزاد ہوا۔ اور یہ آپ میں سے بہت کم لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ اس وطن عزیز پاکستان کے 3 حصے تھے، 3 بڑے بڑے اس کے بازو تھے۔ ایک کا نام مغربی پاکستان تھا، دوسرے کا نام مشرقی پاکستان تھا، اور تیسرا حیدرآباد دکن پاکستان تھا، جو کہ عین انڈیا کے وسط میں تھا۔ قائد اعظم مرحوم کی وفات کے متصلاً حیدرآباد دکن جو پاکستان کا حصہ تھا جہاں بہت سارے مسلمان رہتے تھے، اسی لمحہ ہندوستان نے اس کو اپنے اندر ضم کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ چلتا رہا جیسا کیسا بھی تھا۔ 1971 کے اندر پھر اس کا ایک بہت بڑا ٹکڑا اس سے جدا ہوا اور وہ بنگلہ دیش بنا۔ اور اس وقت ہمارے پاس یہ جو ٹکڑا ہے، اس کے اندر ہمیں اگر آزادی کا جو مفہوم، جو مطلب اس وقت ہمارے اذہان میں ہے، اسی ڈگر پر ہم چلتے رہے کہ گلی کوچوں میں اور بالخصوص شہروں کے اندر بازاروں میں ادم مچانا، ڈک بجانا، اور نوجوانوں کا اپنے اپنے موٹر بائکوں پر یا اپنی اپنی سواریوں پر مختلف انداز سے ہلڑ بازی کرنا، یہ قطعاً آزادی کا مقصد اور مطلب نہیں ہے۔ آزادی کا مطلب اور مقصد یہ ہے، اگر ہم اپنے اکابر کو دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اس گھڑی تک ہمارے بڑوں نے آزادی کی تعریفیں کی ہیں، جس میں بالخصوص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کی تعریف کی ہے۔ اگر ہم اس آزادی کی تعریف کو سمجھ کر اس کے مطابق آزادی منائیں
میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے، یہی خطہ ملک پاکستان اگر اس آزادی کی تعریف کے مطابق اپنے آپ کو استوار کر لے، دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت، دنیا کے سارے اسلحے، دنیا کی ساری مشینری، دنیا کے سارے فلاسفر، دنیا کے سارے طاقتور انسان اس ملک پاکستان کا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے اور نہ میلی نظر سے اس کو دیکھ سکتے۔ آزادی کی تعریف جو غزالی رحمہ اللہ نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ آزاد انسان وہ ہوتا ہے، غور سے اس تعریف کو سنیں، جو اپنے مذہب پر اپنی زندگی میں اپنے اختیارات سے عمل کر سکے، کوئی اس کو اس کی نفس خواہش یا اس کا ماحول یا اس کا ارد گرد یا اس کے باہر سے آنے والی قوتوں کے پریشر کسی قیمت بھی اس کو روک نہ سکے، اور وہ اپنے مذہب کے مطابق اپنے مذہب پر عمل کرتا چلا جائے، اس آدمی کو کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے اپنے گریبان کے اندر جھانکے، غور کرے، سوچے کہ ہم آزاد ہیں۔ اپنا لباس پہننے میں ہم آزاد ہیں، اپنی شکل و صورت بنانے میں ہم آزاد ہیں، اپنی خوشیاں منانے میں شادی بیاہ پر ہم آزاد ہوتے ہیں، اپنی غمی کے مواقع پر ہم آزاد ہوتے ہیں، اپنے کھانے پینے میں ہم آزاد ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ہم بیت اللہ شریف جاتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، وہاں ہم آزاد ہوتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں وہاں ہم آزاد ہوتے ہیں۔ کسی جگہ بھی الا ماشاء اللہ چند انسانوں کے سارے مختلف خواہشات کے اندر، مختلف ماحولوں کے اندر، مختلف ارد گرد کے آنے والے دباؤ کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، کوئی بھی آزاد نہیں۔ لباس پہننے میں ہم آزاد نہیں ہیں، کسی انسان کو ملنے میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ ایک آدمی جا رہا، دوسرا دوسری طرف سے آ رہا ہے، اور جب وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا غور کریں کہ ہمارا مذہب جس کا نام اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ قرآن حکیم میں یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام ہے۔ اور اسی قرآن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ کبھی بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہو۔ اور اسی قرآن میں تیسری جگہ اللہ رب العزت نے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم سے میدان عرفات میں یہ اعلان کروایا کہ ان لوگوں کو یہ بتا دو کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اللہ نے تمہارے اوپر ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ جب ہم آپس میں ملتے ہیں تو اس وقت ہم السلام علیکم کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، جب جدا ہوتے ہیں تو السلام علیکم وعلیکم السلام کہتے ہیں یا کچھ اور، اللہ حافظ، یا اس کے علاوہ گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یا مختلف قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا وہ ہمارے اسلام میں ہے؟ اور اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور صرف ٹھیک نہیں سمجھتے،
بلکہ اس کے بارے میں ہمارا اندیہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس پر ثواب ملتا ہے. حالانکہ اگر اس نیت سے ہم ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہوئے خدا حافظ یا اللہ حافظ کہتے ہیں کہ اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے، تو گناہ ملتا ہے بدعت کا، کیونکہ اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اگر ہم اپنے آقا سید الرسل امام الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے اعمال اور ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو وہاں ہمیں ملتا ہے کہ ہمارے ابا جان ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ جل جلالہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان کے اندر روح پھونکی اور ان کو چھینک آئی اور اس چھینک میں انہوں نے الحمدللہ کہا اور 7 فرشتے تھے انہوں نے کہا یرحمک اللہ، تو آدم علیہ السلام نے پھر جواباً کہا یہدیکم اللہ یصلح بالکم. کیا آج ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ ہم آزاد ہیں. اور اس کے بعد جب فرشتے آئے ہیں تو فرشتوں نے آ کے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابا جان آدم علیہ السلام نے جواب میں یہی کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آقا سید الانبیاء خاتم المرسلین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسی وقت ارشاد فرمایا کہ آدم تیرا اور تیری اولاد کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنا جلنا اسی السلام علیکم پر ہوگا. کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں. کیسے آزاد ہیں؟ کس قسم کی آزادی ہے؟ ابھی میں آ رہا تھا، گھر سے نکلا تو حقیقت ہے میرے گھر سے جھنگ روڈ کا فاصلہ پیدل میں 6 منٹ میں کر لیتا ہوں، اور آج گاڑی پر 10 منٹ میں ہوا، کیونکہ راستے میں اتنا ازدحام اور اتنا مختلف انداز سے بچوں کا ادم کہ خدا کی پناہ. آزاد قومیں ایسی نہیں ہوتی، آزاد قومیں ایسی نہیں ہوتی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آزاد تھے. جب یہ علاقے جو آرمینیا، آذربائیجان، یہ ترکمانستان، ازبکستان، یہ ریاستیں جب آزاد ہوئی ہیں، ایک تو اب آزاد ہوئی ہیں، اس زمانے میں جب صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام دور تک پھیلا ہے تو ان میں سے 9 مسلم بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے. تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ مبارک سے دسترخوان پر کھانا تناول فرماتے ہوئے لقمہ ہاتھ سے دسترخوان پر گرا، انہوں نے اٹھایا. ساتھ والا چونکہ ابھی اسلام اس کے ذہن میں رچا بسا نہیں تھا اور اتنا راسخ نہیں ہوا تھا جتنا صحابی کے ذہن میں تھا، یہ تابعی تھے، تو انہوں نے ان کو کیوں نہیں مانی؟ سامنے غیر مسلم ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، وہ کیا سمجھیں گے کہ مسلمان اتنا حریص اور لالچی ہوتا ہے کہ گرا ہوا لقمہ بھی اٹھا رہا ہے. تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے اس لقمے کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر لہرایا ہے اور لہرا کے ارشاد فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰذِهِ الْحُمَقَاءِ، کیا میں ان بیوقوفوں کے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو چھوڑ دوں؟ وہ آزاد تھا، ہم آزاد ہیں. ہم تو اللہ معاف فرمائے ہماری شادیوں پر کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے. ہم خود دیکھیں کتنا کھانا ہم ضائع کرتے ہیں. جو ہمارا انداز کھانا ہوتا ہے، جب کہا جاتا ہے چلو بھائی بسم اللہ کرو، تو اس وقت ہم کتنے سکون کے ساتھ جاتے ہیں. ناراض نہ ہونا، سکون ہوتا ہے. اب میں لفظ وہ نہیں بولتا جس لفظ کے ہم مستحق ہیں، اور جو لفظ ہمارے لیے فٹ آتا ہے وہ آپ کے ذہنوں میں ہے کہ ہماری اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، وہ الفاظ میں ادا نہیں کرتا. اور پھر کھانے میں ہم بغیر کسی ہیل و حجت کے نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تو، جو چیز چاہتا ہے جلدی جلدی پلیٹ میں، تاکہ
اللہ معاف فرمائے، سمجھا یہ جا رہا ہوتا ہے کہ شاید میری زندگی کا پہلا اور آخری کھانا ہے، اور پھر ہمیں اس میں سے جو ہمارے طبیعت کے خلاف چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو پھر یہ نہیں کہ اس کو اب محفوظ کریں، نہیں، اسی جگہ پلیٹ چھوڑی، اور کتنا اللہ کی نعمتوں کا ضیاع ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، اور کتنی نعمت الہی کی نقدری ہوتی ہے، ہم اس کو وہی چھوڑ کے اور پھر کوئی انتظام نہیں، حالانکہ ہم آزاد آدمیوں کے لیے، آزاد انسانوں کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے، فرمایا سؤر المؤمن للمؤمن شفاء، دوسری روایت میں سؤر المسلم للمسلم شفاء، مسلمان کے جھوٹے یا مومن کے جھوٹے میں مومن کے لیے، مسلمان کے لیے شفا ہوتی ہے۔ ہم کیا اس کو کسی اور کی وہ اشتہا کی چیز وہ کھا لیتا ہے، وہ کہتا نا ہم نہیں کھاتے، پھر ہم آزاد ہیں۔ یہ کیسی آزادی ہے ہماری؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ جو بے تکی ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری ہمارے اندر جو آئی ہے، حقیقت بات ہے، یہودیت سے آئی ہے، نصرانیت سے آئی ہے۔ انڈیا کے اندر ہم ہندوؤں کے ساتھ رہتے رہے، ہمارے آبا اجداد سکھوں کے ساتھ رہتے رہے، بدھوں کے ساتھ رہتے رہے، غیر مسلموں کے ساتھ رہتے رہے، جتنی بھی ان کے اندر خصائص، خصوصیات، ان کی نمایاں قسم کی عادات، وہ ساری کی ساری ہمارے اندر، وہ ایک دوسرے کو شوذ سمجھتے ہیں ہندو، اپنی ذات انہوں نے خود اپنے ہندوؤں کے اندر یہ براہمن ہیں، یہ کھتری ہیں، یہ ویش ہیں، یہ شودر ہیں، پھر شودر سے آگے نیچے بھی چھوٹی قومیں ہیں جو ان کو ہاتھ لگا لے تو ملش ہو جاتے ہیں، پلید ہو جاتے ہیں۔ یہ جو سفید ریش بزرگ ہیں ان سے پوچھئے یہ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہم نے تو پڑھا ہے، دیکھے نہیں ہے، ہم نے تو پڑھا ہے، اپنے بڑوں سے سنا بھی ہے الحمدللہ، لیکن وہ ہاتھ لگائے، شودر براہمن کے گھر آ جائے، شودر براہمن کو مل لے تو شودر ملش ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور وہ براہمن نہیں ہے جو شودر کے ساتھ میل جول کھائے۔ اور ہمارے رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں چیزیں سکھلائی ہیں، یہ آپ کا ہندوستان جس میں امرتسر ہے، اور وہاں حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک چوڑا جو گٹر صاف کرنے والا، غلاظت اٹھانے والا، اس سے فرمایا کہ بھئی آج کھانا میرے ساتھ کھانا ہوگا۔ یہ عطا اللہ شاہ بخاری دنیا جانتی ہے۔ جب اس کو یہ کہا تو وہ بڑا ہی پریشان کہ عام مسلمان نہیں ہے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اسی نسل سے ان کا تعلق ہے، سید ذات کے ہیں۔ تو جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا نہیں کھایا، اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب اس کا انتظار کیا اور وہ فارغ ہو گیا تو اس سے فرمایا ہاتھ دھو کے آ جاؤ، اور وہ ہاتھ دھو کے آ گیا، اور اپنے دست مبارک سے ایک لقمہ توڑا ہے اور اس کو سالن لگا کے اس کے منہ میں خود دیا ہے۔ اس نے وہ پورا لقمہ نہیں اپنے منہ میں لیا، کچھ اس کا حصہ اپنے دانتوں سے توڑ کر اپنے حلق کے اندر کیا، بقیہ جو بچا وہ حضرت شاہ صاحب نے اپنے منہ میں ڈال دیا۔ پھر کیا ہوا؟ یہ آزادی ہے، اور ہم بھی آزاد ہیں۔ جب وہ کھا لیا حضرت شاہ صاحب نے، وہ غیر مسلم جو گٹر صاف کرنے والا، غلاظت اٹھانے والا، اس نے وہیں وہ پسینہ پسینہ ہے، پسینے سے شرابور ہے، اور جب وہ اپنے گھر گیا فارغ ہو کر تو اپنی اہلیہ کو، اپنے سارے خاندان کو لے کر حضرت شاہ صاحب کی خدمت میں آیا اور آ کے کہنے لگا آج ہم سارے کے سارے مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے آج تک کسی مذہب میں یہ چیز نہیں دیکھی کہ جو مذہب کا انسان
ساری کائنات کے افضل خاندان سے تعلق رکھنے والا، وہ میرے جیسے کا منہ سے توڑا ہوا خود کھا لے، ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ ہم آزاد ہیں تو ایسے آزاد ہو کے دکھاؤ، ہمیں آزاد بننا ہے تو اس انداز سے آزاد بن کے دکھاؤ کہ ہم مسلمان آزاد ہیں اور آزادی ہماری ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ہم انگریز کی طرح، یہودیوں کی طرح، نصرانیوں کی طرح، ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح وہ ساری ان کی عادات کو اپنائیں بھی، اور پھر مسلمان کے مسلمان، شکل ہماری وہ ہو، لباس ہمارا وہ ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا وہ ہو، طرز تمدن وہ ہو، طرز زندگی وہ ہو، معاشرت وہ ہو، معیشت وہ ہو جو غیر مسلموں کی ہوا کرتی ہے، اور پھر ہم مسلمان کے مسلمان ہیں۔ ہمارے اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود سے جو کچھ گیا اس کو چھوڑ دو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر ایسا نہیں کرو گے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے۔ کیا آج ہم اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ نہیں کرتے؟ پہلے تو شہروں میں ہوتا تھا سودی کاروبار، اب گاؤں کی حد تک اگر کوئی کسی آدمی کو قرض دیتا ہے تو وہ شرط لگاتا ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اگر 100 روپیہ دیا ہے تو 105 آپ نے واپس کرنے ہوں گے، اور یہ سود ہوتا ہے۔ اور سود کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی بھیانک قسم کے ارشادات ہیں، اور بہت ہی عجیب ارشادات ہیں۔ فرمایا سب سے ہلکا سود، چند ٹکے کا سود، اس کے بارے میں فرمایا وہ اگر ایسا کاروبار کرتا ہے تو وہ اپنی حقیقی والدہ سے منہ کالا کرتا ہے۔ ہم آزاد ہیں، حالانکہ دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف تحریش نہیں بلکہ انسانیت کو اکسایا ہے، انسانیت کو انسانیت سکھائی ہے، اور انسانیت کو دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو ان کے ساتھ ہمدردی، محبت، الفت، رواداری، وفاداری، یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو قرض دے، مثلا 1 مہینہ تک کے لیے قرض دیا، 100 روپیہ دیا، ہر روز فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 100 دینے والے کو 100 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہے۔ اور 1 مہینے کے بعد وہ آ کے کہتا ہے کہ جناب میرے پاس گنجائش نہیں ہے، میں 1 مہینہ اور مہلت مانگتا ہوں۔ میرے آقا خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اب اگلا مہینہ اس سے ڈبل اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، اور پیسے تمہارے باقی، جب وہ واپس کرے گا تمہیں پیسے پورے مل جائیں گے۔ اکسایا ہے، یہ ہم ایسے اسلام پہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارا اسلام کہاں ہے؟ ہماری آزادی کہاں ہے؟ کیسی آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے جس کو ہم آزادی کہتے ہیں۔ ایک اور حدیث سناتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص، ذرا گریبان میں غور کرنے کے لیے چھانک کے دیکھنا، غور و خوض کرنا، تنہائی میں بیٹھ کے غور و خوض کرنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ فرمایا جو شخص صبح و شام مسجد میں آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرے گھر آیا ہے، جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار کرو۔ ہم کتنا مسجد میں آتے جاتے ہیں، معمولی سی کوئی بات ہو جائے، معمولی سی گرمی ہو جائے، قری پڑھ لیں گے، یا کسی جگہ کوئی امام صاحب سے اختلاف ہو گیا، اب نہیں جانا، مسجد میں نہیں جانا، بس ادھر ہی پڑھنی، ٹھیک ہے اس تو دوسری مسجد میں چلے جاؤ، اتنا کون چلے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ایک چیز ہمیں ارشاد فرمائی ہے کہ آزاد آدمی ایسا ہوتا ہے، آزادی اس کو کہتے ہیں۔ اور اللہ نے جو قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا هو انشأکم من الارض، وہ اللہ وہ ہے
جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اور اسی کے اندر اللہ نے تمہیں آباد کیا۔ آگے فرمائے فَاسْتَغْفِرُوهُ، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ آزاد آدمی تو اپنے ہر گناہ کی اپنے اللہ سے بخشش مانگتا ہے کہ میرے سے یہ غلطی ہو گئی، پہاڑ ہے میرے اوپر، جب تک وہ اس گناہ سے بخشش نہیں مانگ لیتا اس وقت تک اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے۔ جب اس کو معافی مانگ کر قلب گواہی دے دیتا ہے کہ میرے اللہ نے میری معافی کو قبول فرما لیا، تو اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ اب وہ پہاڑ میرے سر سے دور ہو گیا۔ ورنہ جو ہماری حالت ہے، فرمایا منافق کے گناہ کی کیفیت اور حالت ایسی ہوتی ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی تھی، اس کو اڑا دیا اور سمجھتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم کیسے آزاد ہیں؟ کس عزم کی آزادی ہے؟ آزاد آدمی اپنے مذہب کے مطابق اپنی ہر چیز کو اپنے خطہ ارضی میں، اپنے گھر میں، اپنے خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنی خوشیوں میں، اپنی غمیوں میں، اپنی معاشرت میں، معیشت میں، ہر جگہ پر اس کو اسلام کے مطابق، اپنے مذہب کے مطابق اپنا سکے اور اس کے مطابق عمل کر سکے، وہ آزاد آدمی ہوا کرتا ہے۔ آزاد وہ نہیں ہے خطہ ارضی مل گیا اس کو آزادی نہیں کہتے۔ آزادی کہتے ہیں کہ ہمارا ضمیر ہے اور دوسری طرف ہمارا ایمان ہے، اسلام ہے، تو ہم اگر ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہیں تو آزاد نہیں ہے، اگر ایمان اور اسلام کی آواز پر لبیک کہتے ہیں پھر ہم آزاد ہیں۔ اب ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ ہماری آزادی کیسی ہے، ہم کیسے آزاد ہیں۔ ہاں، اگر آزاد بننا ہے تو آج سے تہیہ کرے کہ جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان لیا تھا اور ہمارے علماء نے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پاکستان کی بنیادوں میں اپنی محنتیں، اپنا خون، اپنی ہر چیز آبیاری کی ہے، اس سے الحمدللہ۔ کیونکہ مشرقی پاکستان میں مولانا مغرب، ہمارے اس پاکستان میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے، اور مغربی پاکستان میں ان کے بھائی مولانا شبیر احمد عثمانی کے بھائی نا ذہن میں ابھی ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں شبیر احمد عثمانی، وہاں ظفر احمد عثمانی رحمہ اللہ، ان دونوں نے پاکستان کا جھنڈا 47 کو لہرایا تھا، اور ان دونوں سے قائد اعظم نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ ہمارے ساتھ نہ ہوتے اور مولانا حکیم الامت محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا ساتھ نہ دیکھتے، ہم کسی قیمت پاکستان نہیں بنا سکتے۔ یہ ساری ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ ہم نے یہ جو پاکستان اللہ نے ہمیں دیا ہے، یہ خطہ بہت ہی عزیز خطہ ہے، سچی بات ہے، اور اب جو اس کی کیفیت اور حالت ہے اور آئندہ جو نظر آ رہا ہے، انشاءاللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کی روشنی میں محسوس یوں ہوتا ہے، لگتا یوں ہے، ممکن ہے میں اپنی اس بات میں 100% غلط ہوں، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں یہ بوانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ آئندہ جو احوال آ رہے ہیں چند سالوں میں، پوری دنیا میں پاکستان پوری امت کی رہنمائی کرے گا، پوری امت کی ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، عسکری اعتبار سے، قوت افواج کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے پاکستان پوری دنیا کی لیڈ کرے گا، اسلامی دنیا کی لیڈ کرے گا جو احوال نظر آ رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، سورہ محمد کی آخری آیت کا جملہ ہے، فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُ أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اعراض کر لو گے، منہ پھیر لو گے، پھر اللہ تمہارے علاوہ کسی اور کو لے آئے گا
اور پھر تمہاری مثال بھی باقی نہیں رہے گی۔ عربوں کی کیفیت اب ایسی ہو چکی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی توحید تو کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ اور اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے جو عثمانی ترکوں کو چیزیں عطا فرمائی تھیں وہ ان کو نہیں عطا فرمائی، کیونکہ اللہ رب العزت کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ جو بھی اللہ رب العزت کے احکام سے روگردانی کرتا ہے، اللہ ببانگ دوہل قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم اعراض کرو گے، اگر پیٹ پھیر کے چلے جاؤ گے، يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کے لے آئیں گے، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، پھر تمہاری کوئی مثال باقی نہیں رہے گی۔ اللہ جل جلالہ ہمیں جو آزادی وطن دیا ہے، جسم دیا ہے، اور اپنی ہر نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، ان نعم کی اللہ قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو صحیح آزادی کا مفہوم اور مطلب ہے اس پر اللہ ہمیں ہر ایک کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔